میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین کے شعبے کے ساتھ منسلک کیا ہے، یہ اس اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے اور اللہ جل جلالہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر جو فتنوں کا دور ہے، مختلف قسم کے فتنوں نے وجود لیا ہوا ہے اور اللہ پاک نے اس دور کے اندر مجھے اور آپ کو اپنے دین کے ساتھ جوڑا، یہ بہت بڑی سعادت ہے ہم سب کے لیے، اور یہ اللہ پاک کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ہمیں اپنے شیخ کے ساتھ تعلق بنایا ہم سب کا، یہ بھی اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مشائخ دیے ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم سب کو ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم سب اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے اپنے شیخ کی برکت سے ہے، اور ہماری شیخ کی محبت، توجہات، اس کی برکت سے اللہ پاک مجھے اور آپ کو چلا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے مشائخ کا قدردان بنا دیں، اپنے مشائخ کا خادم بنا دیں، غلام بنا دیں، کیونکہ ہمیں جو اپنے شیخ سے مل رہا ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کی نسبت عطا کی ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اب ہم سب کا سلسلوں میں آنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اول تو انسان کا ہر ایک نیک عمل، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا مقصد رضا الہی ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور دین کے جتنے بھی کام ہیں، سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن خاص طور پہ تصوف کے ساتھ منسلک ہونے کا جو مقصد ہے کہ اللہ کی وہ معرفت حاصل ہو جائے، جس سے تبلیغ ابلیس کی پہچان ہو سکے، اللہ کی وہ معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، ہماری عبادات جو ہے یہ احسان والی بن جائیں، ہماری نماز، تلاوت، ذکر و اذکار، یہ سب احسان والی ہو۔ اب یہ ہماری عبادات، نمازیں، یہ احسان والی کیسے بنیں گے؟ اس کے لیے ہم سب نے محنت کرنی ہے۔ جس طریقے سے ہمارے بڑے ہمیں چلا رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو لے کر ہم چلتے رہیں۔ جیسے جانشین سلسلہ حضرت مفتی سعید ابراہیم ہاشمی نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ ہم لوگ جو سلسلے کے ساتھ اللہ نے ٹچ کیا ہے، تعلق بنایا ہے، یہ بن دیکھے سودا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پہ کیا دے گا۔ دینے پر تو اللہ پاک بہت کچھ دیں گے، یہ بن دیکھے سودا ہے۔ حتیٰ کہ جو فضائل آتے ہیں کہ اس سورت کو پڑھنے سے، اس آیات کو پڑھنے سے یہ فضیلت ہے، جیسے مثال کے طور پر 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر حدیث کا مفہوم ہے کہ 100 غلام آزاد کرنے کا اجر ہے، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے سے 100 گھوڑے بما سامان کے اللہ کے راستے جہاد میں دینے کا اجر ہے، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا اجر ہے۔ یعنی یہ تو فضائل ہے۔ یہ فضائل کیوں ہے؟ انسان کے اندر اللہ نے لالچ کا مادہ پیدا کیا ہے کہ یہ ان فضائل کو سن کر اس کے اندر وہ لالچ پیدا ہو اس نیکیوں کو حاصل کرنے کی، اور یہ انسان کی زندگی اعمال والی بن جائے۔ یہ اس لیے، حالانکہ قیامت کا روز ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک بندے کے حساب کروانے کے لیے خود کھڑے ہوں گے کہ میرا ایک ایک امتی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے تو میں جنت میں نہیں جاؤں۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے قیامت کا روز ہوگا، اللہ پاک جو ہے نا جنت سے کرسی اتاریں گے، تخت اتاریں گے جس پہ جیسے بادشاہ بیٹھے، اب اللہ کا حکم ہوگا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ جائیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر ہاتھ رکھ دیں گے، بیٹھیں گے نہیں۔ علماء سے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں بیٹھ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ وہ جنت میں چلے جاؤں، میری امت کا کیا بنے گا. اس لیے ہاتھ رکھا اس کے اوپر کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کا بھی ادب قائم رہے، اس پہ ہاتھ رکھا، اور جب تک میرے ایک ایک امتی کا حساب نہ ہو جائے میں جنت میں نہیں جاؤں. حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو قیامت کے روز ایک مقدمہ جیسے وکیل ہوتا ہے وکالت کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک ایک امتی کے لیے فرمائیں گے اللہ سے کہ یا اللہ اس کو کم دیا اور اجر دے. اللہ کہے گا اور بڑھا دیا. پھر کہیں گے اور کم ہے، اللہ کہے گا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اور اجر بڑھا دیا. حتیٰ کہ آپ اللہ جل جلالہ خود ارشاد فرمائیں گے میرے حبیب جتنا آپ چاہو اتنا اس کو دے. کیوں کہ مصطفیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات علی سے لینے والے اور اللہ دینے والے، یعنی وہاں تو یہ حساب ہوگا. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ یہ بن دیکھے سودا ہے، بن دیکھے. جیسے کہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گزر رہے ہیں، چلتے ہوئے جا رہے، سامنے دیکھا بیلول رحمت اللہ علیہ مٹی کے برتن بنائے ہوئے اور آواز لگا رہے ہیں کہ جنت کے گھر لے لو. مٹی کے گھر بنے ہوئے آواز کیا لگائی جا رہی ہے کہ جنت کے گھر لے لو. ملکہ زبیدہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ بیلول اس کی کیا قیمت ہے؟ تو بیلول رحمت اللہ علیہ نے کہنے لگے آپ نے گلے میں جو ہار پہنا یہ اس کی قیمت ہے. تو ملکہ زبیدہ نے وہ ہار نکال کر جیسے اس کے حوالے کرنے لگی. ہارون رشید رحمت اللہ فرمایا کہ اس بیوقوف کی باتوں میں کیوں آتی ہے؟ کہ یہ ہار اس کو نہیں دو، یہ تو خزانے کا ہار ہے، بادشاہت کا ہار ہے. ملکہ زبیدہ نے کہا کہ یہ آپ نے مجھے دیا تھا، اب یہ میری ملکیت ہے، میں میری مرضی جو کچھ کروں، میں نے ہار دینا ہے. ملکہ زبیدہ نے بیلول رحمت اللہ علیہ کو ہار دے دیا. رات کو سوئے، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ ایک جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے، ایک خوبصورت سے گھر بنا ہوا ہے. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ جب اس گھر کے اندر داخل ہونے لگے فرشتوں نے روکا، کہا یہ آپ کا نہیں، یہ ملکہ زبیدہ کا ہے، آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے. تو فوراً جیسے آنکھ کھلی بیلول رحمت اللہ علیہ کے پاس جیسے پہنچے، وہ بیلول رحمت اللہ علیہ وہی صدائیں لگ رہی تھی کہ جنت کے گھر لے لو، جنت کے گھر لے لو. ہے کوئی جنت کا گھر لینے والا؟ ہارون رشید رحمت اللہ نے فرمایا کہ کیا قیمت ہے؟ بیلول رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ دیکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ دیکھنے والوں کے لیے نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم جو اعمال کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، اس پہ کیا دے گا اللہ پاک؟ خدا کی قسم سے یہ بن دیکھے سودا، اس پہ جو ملے گا وہ ہمارے ذہن اور تصور میں نہیں ہے، نہ وہ اعداد اور شمار اس کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں کیا دیں گے. ایک چھوٹی سی فضیلت سامنے آئی کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ پاک کیا دے رہے ہیں، الحمدللہ پڑھنے پر کیا اللہ پاک دے رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھنے پر اللہ کیا، اس پہ کتنا وقت لگتا ہے 100 کی عدد میں پڑھنے پر. اب اجر کتنا ہے اس کا؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کے پاس پوری کائنات کے خزانے ہو، مال و دولت ہو، اور وہ اللہ کے نام پر تقسیم کر رہا ہو. کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر، اور اللہ کے دین پہ وہ خرچ کرے. اور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے سائڈ میں، وہ صرف اللہ کا ذکر کرے. حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ ذکر کرنے والا اس سے افضل ہے. کیا ہے؟ اس سے افضل. مطلب یہ ہے کہنے کا اللہ پاک تو بہت کچھ دیں گے. حدیث کا مفہوم ہے جو صبح 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں اس کا کفیل بن چکا ہوں، اس کے سارے دن کی ضروریات میں کفالت کروں. 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنے پر. تو یہ ہمارے فیض النور کے اندر یہ اذکار موجود ہے نا. اور جو روزانہ 1 مرتبہ عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھتا ہے، قیامت کے روز اللہ پاک سے یہ سورۃ ملک جھگڑے گا اور اس کی مغفرت کرا کر ہی چھوڑے گا، اور قبر میں عذاب بھی نہیں ہونے دے گا. جو اس کا پڑھنے والا ہو، اس کا انتقال ہو جائے، اس کو جب قبر میں ڈالا جائے گا تو سورۃ ملک پرندے کی مانند آ کر اس پر اپنے پر بچھا دے گا، اس پر قبر پہ عذاب نہیں ہونے دے گا. اگر عذاب کے والے فرشتے آئیں تو یہ سامنے خود لڑے گا ان سے،
اور یہ اس شخص کا دفاع کرے گا، یعنی قبر کے عذاب سے اللہ اس کو بچائے گا۔ اور جب قیامت کا روز اگر اس شخص کی بدعمالیاں زیادہ ہو، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال اس نے زیادہ بھی کیے ہوں، لیکن وہ صورت ملک کو روزانہ اپنے معمول میں اس نے رکھا ہو، تو یہ صورت ملک اللہ سے جھگڑے گا، فرمائے گا یا اللہ اس کی مغفرت کر دے، کیونکہ یہ میری روزانہ تلاوت کرتا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کے گناہ اتنے سارے ہیں، تو پھر وہ اللہ سے جھگڑتے ہوئے کیا کہے گا صورت ملک؟ فرمائے گا یا اللہ یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دیا، اس کو معاف کر۔ یعنی ہم جو اذکار کر رہے ہیں اس میں خدا کی قسم سے یہ بن دے کے سودا ہے، کیا کچھ مل رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، اس کو بس جیسے ہمارے بڑے چلا رہے اس طریقے سے ہم چلتے جائیں اس پر۔ اب تو یہ صرف سورۃ یاسین کی فضیلت ہے اور سورۃ ملک کی فضیلت ہے، اس طرح ایک اذکار کی فضیلت جو ہے نا، اس پہ کیا کچھ ملے گا۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر لکھے، فضائل اعمال کے فضائل ذکر کے باب میں، کہ جیسے ہم مراقبات کرتے ہیں، ایک گھڑی کا مراقبہ کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنی سال کی؟ اب اس مراقبے پہ اللہ کیا اجر دے رہے ہیں؟ حالانکہ ہم تو علم کے حصول کے لیے مراقبہ کر رہے ہیں، لیکن اس پر بھی اللہ اتنا اجر دے رہا ہے۔ اب ہم جو صبح سے شام تک ذکر اذکار مراقبات یہ کریں گے تو اللہ کیا دے گا اس پر۔ اور دوسری بات رہی ہے کہ جیسے عرض کی کہ ہماری جو کوشش ہے، ہماری سلسلے میں جو منسلک ہونے کی جو وجہ ہے کہ ہماری عبادات جو ہے وہ احسان والی بنی۔ اب ہمارے دل ذکر کر کر کے صاف ہو جائے، اللہ پاک ہم سب کے دل کی آنکھیں کھول لے کہ جب ہم نماز میں کھڑو اللہ کی طرف سے جو تجلیات کا ظہور ہوتا ہے اس کا وہ ہمیں نظر آنے لگے، جیسے صحابہ کو نظر آتی تھی کہ نماز پڑھتے تھے، جنت بھی نظر آ رہی ہے، جہنم بھی، اور اللہ کا دیدار بھی ہو رہا ہے۔ یہی چیزیں ہمیں حاصل ہو جائے، اسی لیے ہم جو نا سلسلے کے ساتھ تصوف کے ساتھ ٹچ ہے۔ ہم تمام ساتھی مجھ سمیت اپنے اعمال کی پابندی کریں، جس طریقے سے بڑے ہمیں چلا رہے اس ترتیب پر ہم چلیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد کا معاملہ نہ ہو۔ انسان کا کام ہے سبب کو اختیار کرنا، اللہ کا کام ہے اس کے ذریعے سے کام بنانا یا نہ بنانا۔ اللہ پاک چاہے تو ایک مردے کے اندر جان ڈال دے اور ایک زندہ کو مردہ کر دے، یہ اس کی مرضی ہے، سب اللہ پاک کی قدرت میں ہے۔ کسی کو زندگی دے دے، کسی کو موت دے دے، کوئی شخص موت کے منہ میں اس کو فوراً زندگی دے دے، اور کوئی شخص بالکل تندرست ہے اس کو فوراً موت دے دے، یہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو نفع دے دے، کسی کو نقصان دے دے، نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ۔ زندگی موت کا مالک کون؟ اسباب سے کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہیں گے۔ اسباب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، اس اسباب سے جو مقصود ہے کہ اس سے یہ حاصل ہو، اب اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ نتیجے میں کیا ہمیں دیتے ہیں۔ اس لیے ہم ذکر اذکار کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ پاک اگر ہم میں سے کسی کو ایک نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے میرے بھائی کو اس نعمت سے نوازا ہے۔ کس سے نوازا؟ اس نعمت سے نوازا، کیونکہ ہم سب کا مقصد تو اللہ کا دین ہے، اللہ کی رضا ہے۔ ہم سب کا مقصد تو یہی ہے نا، مقصد تو یہ نہیں کہ لڑائی اور جھگڑا، ہم تو حسد کے لیے نہیں ہے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اللہ کو پانے کے لیے ہیں۔ اگر ایک شخص کو اللہ پاک نعمتیں دے رہے ہیں تو اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھے اپنی نعمتیں دے دیں، تو اس سے حسد کس بات کا؟ اسی طریقے سے ہم تمام ساتھیوں کا جو آنے کا مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ہمیں کچھ دے یا نہ دے، حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ ملے کچھ نہ ملے بن دے کے سودا ہے۔ کم سے کم جنت کا 8واں دروازہ تو ہے، ایک دروازہ تو ہے نا 8 دروازوں میں سے، ایک تو پکا ہی ہے نا۔ ایک شخص صرف اللہ کا ذکر کر رہے، اللہ نے اس کو ذاکرین میں شامل کر دیا، اس کو اللہ نے کچھ نعمت دی یا نہ دی، لیکن جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے اللہ نے خاص کیا ہوا ہے، اسی سے ذاکرین کے لیے جھنڈا بنا دیا جائے گا، ان کے ہاتھوں میں جھنڈا دے کر ان کو روانہ کر دیا جائے۔ اب مثال یہ کہ کراچی سے پشاور ٹرین جاتی ہے
ہم سب اس ٹرین کے مسافر ہیں. ایک مثال کے طور پہ اب اس ٹرین کے اندر جو جاگتے ہوا جا رہے ہیں وہ کھڑکی کے سائڈ بیٹھ کر نظارے دیکھتا ہوا جا رہے ہیں، اور جو سو گیا وہ سوتا ہوا جا رہا، اس کو نظارے نظر نہیں آ رہے، لیکن مقصد دونوں کا کیا ہے؟ پشاور جا رہا، تو دونوں پہنچیں گے نا پشاور. اسی طریقے سے کسی کو کچھ نظر آئے یا نہ آئے، کسی چیز کا پتہ چلے نہ چلے، مقصد پر پہنچنا سب کا یقینی ہے، منزل تک پہنچنا سب کا یقینی ہے. اب ہمیں کچھ اللہ دکھائے نہ دکھائے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن جس مقصد کے لیے ہم سلسلے کے ساتھ ٹچ ہیں، جس مقصد کے لیے ہم نے اللہ کا ذکر کیا شروع کیا ہوا ہے، ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، اللہ کو حاصل کرنا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، انشاءاللہ وہ اس منزل تک اللہ ہمیں پہنچا دے. جیسے موت آئے گی آنکھ کھلے گی منزل پر کھڑے ہوں گے. تو یہ سب شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں، ہم سب ساتھی اس دھوکوں میں نہ پڑیں. کسی کو اللہ کچھ دے رہے ہیں یعنی اس کو نظارے، اس کی مثال وہی ہے کہ نظارہ دیکھتا ہوا جا رہے، اس پہ شکر ادا کرے کہ چلو میرا بھائی نظارہ دیکھتا ہوا جا رہا ہے، میرا بھائی ہے نا، دشمن تو میرا نہیں ہے، مسلمان تو سب بھائی ہیں. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے. ہم سب کی مثال ایک بھائیوں کی، اور حقیقت ہم بھائی آپس میں. تو میرے بھائیوں ہم سب کا مقصد کیا؟ اللہ کی رضا. انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے منزل تک پہنچائیں گے. منزل سب کی ایک ہی ہے، اللہ پہنچائے گا انشاءاللہ. اللہ کی ذات علی سے امید ہے اس بات کی. ہم تمام ساتھی ذکر کو کریں اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو. اگر شیطان ہمارے نیت کے اندر کوئی ڈالتا ہے، ہمیں نیت میں گڑبڑ ہماری ہوتی ہے، ہم بار بار اپنی نیت کی تجدید کیا کریں. یا اللہ میں تو ذکر تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، یا اللہ مجھے آپ مل جاؤ. کیا مل جاؤ؟ یا اللہ تو مجھے اپنا محبوب بنا لے، اے اللہ مجھے تو مل جا. جس کو اللہ مل گیا اس کو سب چیزیں مل گئی، جس کو اللہ نہیں ملا اس کو کچھ نہیں ملا. انشاءاللہ ہم ذکر کس سے کریں گے؟ اخلاص کے ساتھ کریں گے، اور آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اور جیسے ہمارے بڑے چلا رہے اس طریقے پر ہم چلیں گے، اور بڑوں کے طرز پر چلیں گے. جیسے بڑوں کے بتائے ہوئے طریقوں کو ہم نے لے کر چلنا ہے. انشاءاللہ اس کی کوشش کی جائے گی نا، کہ بس ہمارے بڑے جو نا جس طریقے سے بتائیں ہمیں کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. جب ہم نے اپنے مشائخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے اسی کو لے کر چلیں جیسے ہمارے بڑے فرق کریں گے نا انشاءاللہ. تمام ساتھی جو ہے وہ 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیر لو.